شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بنی ثقیف اور حوازن کے دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بہت بہادر اور سرکش قبیلے تھے۔ جب انہیں فتح مکہ کی خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم قریش سے مقابلہ کی وجہ سے ہماری طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ قریش سے فارغ ہو جانے کے بعد اب وہ ہماری خبر لیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے اپنی پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اس ارادہ کی اطلاع ملی تو 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 انصار و مہاجرین تھے، 2,000 فتح مکہ کے نو مسلم اور 80 کافر بھی تھے، جو مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اس زبردست لشکر کی شان و شوکت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کو گھمنڈ پیدا ہوا اور ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے۔ جب یہ لشکر دشمن کے پڑاؤ کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی فرمائی، پھر ایک دستہ کو دشمن کے مقابلے کے لیے آگے روانہ کیا۔ جوں ہی مسلمانوں کا یہ دستہ آگے بڑھا، دشمن کی فوج کے سپاہیوں نے جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے تھے ان پر تیروں کی بوچھاڑ برسانی شروع کر دی۔ مسلمانوں کا یہ دستہ اس خلاف توقع تیر باری سے پریشان ہو گیا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب پچھلے دستوں نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے، جن کی آواز بلند تھی، فرمایا، لوگوں کو پکارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارنا شروع کیا، اے جماعت انصار، اے بیت رضوان والو، کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز کو سنتے ہی مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر اس بھگدڑ میں ان کے اونٹ روکے نہ رکے۔ آخر وہ اپنی تلواریں سونت کر اونٹوں کی پشت پر سے کود پڑے اور دوبارہ جمع ہو کر دشمن پر اس زور سے حملہ کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور بنی ثقیف اور بنی حوازن اپنی عورتوں، بچوں اور بے شمار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا کہ اسلام میں شکست کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی تعداد کے بھروسہ پر دشمن کی چالوں کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خدا کے راستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ مال غنیمت حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس لیے اس لڑائی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی صرف خدا کے واسطے ہونی چاہیے اور انہیں اس راستے میں صرف خدا ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حنین میں شکست کھانے کے بعد دشمن کے کچھ آدمی طائف کی طرف بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ بہت سا کھانے پینے کا سامان جمع کر کے قلعہ بند ہو بیٹھے۔ مسلمان 18 دن تک انہیں گھیرے پڑے رہے، مگر اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہیں چھوڑ کر لوٹ آئے۔ پھر کچھ مدت بعد یہ لوگ خود مدینہ حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ غزوہ حنین میں دشمن بے شمار مال و اسباب چھوڑ کر بھاگے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غنیمت کا زیادہ تر حصہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ انصار میں سے بعض لوگوں کو یہ امتیاز اچھا معلوم نہ ہوا اور انہوں نے آپس میں کہا، تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو تو مال غنیمت دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک قریش کے خون سے رنگین ہیں۔
کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الگ ایک جگہ جمع کیا اور ایک تقریر فرمائی اور کہا، اے انصار، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تم لوگ تنگ دست تھے، خدا نے میری وجہ سے تمہیں آسودہ کیا۔ تم لوگ تنگ دست تھے، خدا نے میری وجہ سے تمہیں آسودہ کیا۔ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، خدا نے میرے ہاتھوں تمہیں ایک دوسرے کے گلے ملایا۔ اب تم دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر دل میں میل لاتے ہو۔ اے انصار، تم لوگ تو اسلام پر ثابت قدم ہو چکے۔ یہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں مال غنیمت دے دیا ہے۔ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور بکریاں اپنے ساتھ لے جائیں اور تم خدا کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ خدا کی قسم، تم سے اتنی محبت ہے کہ اگر مہاجر نہ ہوتا تو انصاری ہونا پسند کرتا، اور اگر لوگ جدا جدا راستے اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور آنسو پونچھ کر کہنے لگے، ہمیں مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے خدا اور اس کا رسول کافی ہے۔